آپ جیسے علماء بھی جو ہیں وہ عقل مند لوگ صحیح بخاری کا دفاع کریں گے؟ میں عالم نہیں سر، میں طالب علم ہوں، مہربانی کرو اتنا بڑا ٹائٹل نہ میرے ساتھ لگائیں، ویسے ہی یہ ٹائٹل جتنا جو ہے وہ خوشنما ہے وہ آپ کو پتہ ہے۔ بات یہ کہ واقعتاً یہ یعنی گستاخانہ چیز ہے، پیغمبر کے بارے میں یہ امیجن نہیں کیا جا سکتا کہ وہ خودکشی کی کوشش کریں گے۔ یہ صحیح بخاری میں جو حدیث ہے نا، یہ حدیث کے الفاظ جو ہے نا یہ متصل سند کے ساتھ نہیں ہے، اور اہل سنت اس روایت کا دفاع نہیں کرتے۔ بخاری و مسلم کا جب بھی ہم نے یہاں بیان کیا ہے نا، میرا ایک کلپ بھی آ جائے گا، فرحان کو میں نے وہ ای میل کر دیا ہوا ہے اس کی ٹائم لائن، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی رٹ، اس میں بھی میں نے بتایا تھا کہ ہم بخاری اور مسلم کی متصل جو اسناد نبی علیہ السلام تک گئی ہوئی ہیں، مرفوع احادیث یا صحابہ تک، ان کو صحیح مانتے ہیں۔ بخاری اور مسلم میں کئی ایک اقوال ایسے ہیں جو بغیر سند کے ہیں، ان کے انٹرنیشنل نمبر بھی نہیں ہیں، وہ ساتھ انفارمیشن کے طور پہ کوئی بات مشہور تھی تو وہ امام بخاری نے درج کیا، لیکن ایمانداری یہ کی ہے انہوں نے فرق کیا ہے کہ یہ حدیث ہے، اس حدیث کے ساتھ انہوں نے حدیث اس سے پہلے بیان کی کہ نبی علیہ السلام کا وحی کا سلسلہ رک گیا، وہ تو قرآن میں بھی آتا ہے، وہ پھر والضحیٰ واللیل اذا سجا نازل ہوا کہ آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا، وحی کا سلسلہ منقطع ہونا تو مانا۔ اس میں نا اینڈ پہ جا کے نا امام بخاری لکھتے ہیں کہ جو تابعی تھا نا زوری، وہ یہ کہا کرتا تھا فی ما بلغنا، کہ اس میں ایک سنی سنائی بات یہ بھی ملتی ہے، تو یعنی زوری یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے کسی صحابی سے سنی ہے، تابعی نے ایک سنی سنائی بات نقل کر دی، تو ہم بخاری اور مسلم کے اقوال کو جو بغیر سند کے ہیں ان کو صحیح نہیں مانتے، نہ اہل حدیث صحیح مانتے ہیں نہ باقی لوگ مانتے ہیں۔ بخاری مسلم ہمیشہ کہتے ہیں اس کی جو مرفوع احادیث متصل اسناد والی وہ ساری کی ساری صحیح ہیں، اور جن کے نمبر بخاری میں ہے نا حدیث کا نمبر، وہ ساری متصل ہیں، ایسے اقوال کو نمبر کوئی نہیں دیا گیا، یہ علیحدہ سے بیچ میں نا انفارمیشن کے طور پہ درج ہے۔ اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں، اور یہ بلکہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بھی ایک دفعہ بیان کر دی تھی، عمران خان صاحب کے پیچھے سارے پڑ گئے، یار وہ کوئی عالم دین تو نہیں ہے، اس نے بخاری میں پڑھی تھی تو آپ کو چاہیے تھا آپ آ کے بتاتے۔ میں نے پھر اسی وقت بتایا کہ بھئی انہوں نے جو کچھ بیان کیا وہ بالکل ٹھیک ہے، جب بخاری شریف کو پڑھ رہا ہوگا تو اس میں ایک عام آدمی کو جس کو تھوڑا بہت نالج نہیں ہوگا تو اس کو تھوڑا بہت ایسی چیزیں جن میں علماء سے پوچھنا چاہیے کہ ہاں یہ کیا مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے بخاری شریف کو چھوڑ کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے، وہ تو اس طرح ترغیب دیتا دیکھا، اسی لیے تو منع کرتے ہیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو اس طرح کی چیزوں کو سمجھنا چاہیے، ظاہر آپ پے کر رہے ہیں نا علماء کو، سر فی سبیل اللہ تو یہ کام نہیں کر رہے ہیں، پے کر رہے ہیں تو انہی کاموں کے لیے نا، ان سے پوچھیں کہ یار آپ ہمیں سمجھائیں۔ تو نبی علیہ السلام، ہاں دل میں کئی مرنے کا خیال آنا یہ کوئی عصمت انبیاء کے منافی نہیں ہے، اگر اتنی بات ہوتی نا تو وہ درست تھی، جیسا کہ سیدہ مریم کے بارے میں آتا ہے، حالانکہ ان کو جبرائیل نے بشارت دی تھی کہ آپ کے ہاں بیٹا ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نشانی بنائے گا، اس کے باوجود وہ کہتی ہے کاش میں مر کے مٹی ہو چکی ہوتی اس دن سے پہلے کہ یہ بچہ میں نے جنا، حالانکہ بچے کی جب پریگنینسی ٹھہری اسی وقت فرشتہ آ گیا تھا، اس کے بعد اللہ کے وعدے پہ تو ان کو یقین ہونا چاہیے، لیکن انسان ہے نا، انسان کو یہ تو ہوتا ہے یار میں اب پبلک کو فیس کیسے کروں گی، تو وہ بالکل ٹھیک تھا ان کا جذبہ، وہ تو پھر ان کو بعد میں چلا کہ بچے کو اللہ نے زبان دے دی، اتنا غیر معمولی واقعہ تو کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا، پھر ان کو تسلی ہوتی۔ تو کسی شخص کا کسی معاملے کے اوپر غم کھانا یا یہ کہنا میں مر گیا ہوتا کاش یہ نہ ہوتا، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کے دل میں وحی کی اتنی تڑپ کہ یہ نازل ہوئی تو میں مر جاؤں گا، اس سے بہتر ہے اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ کی وجہ سے، یہ بات کوئی بری نہیں تھی، لیکن خودکشی کی کوشش کرنا یہ بات غلط۔ مولا علی کے بارے میں آتا ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں، وہ جو ناسبی پیش کرتے ہیں کہ مولا علی کہا کرتے تھے، میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، کیا مولا علی جنگ جمل کے بعد روتے تھے؟ بالکل روتے تھے سر، تہاڈی جان نو روندے سن، اپنے آپ نہیں سن روندے۔ کیوں روتے تھے؟ کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جمل میں اپنے مخالفین کی لاشیں بھی ان کو اٹھانی پڑ رہی تھی، اور مخالفین کون تھے؟ صحابہ کے بیٹے، اپنے لوگ، ان پہ بھی مولا علی گریا کرتے تھے کہ یار ان کو کدھر ورگلا کے لے آئے ہیں اور یہ لوگ مر گئے۔ تو حضرت حسن ابن علی کہتے ہیں کہ مولا علی کہا کرتے تھے کاش جنگ جمل سے 20 سال پہلے میں مر گیا ہوتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ جنگ میں نے غلط لڑی ہے، وہ جنگوں کے اوپر تو نبی علیہ السلام کی بشارت تھی کہ میری بیوی پہ خوف کے کتے بھونکیں گے، تو سیدہ عائشہ کو بھی بعد میں پتہ چل گیا، مسند احمد میں حدیث ہے۔ سیدنا علی کی ایک خواہش تھی کہ کاش ایسا نہ ہوتا، مجھے اپنی زندگی میں یہ برے دن نہ دیکھنے پڑتے،
اور آپ ان کے غم کا اندازہ اس سے لگائیں کہ ایک شخص جو بالکل چھوٹی سی 6 7 8 سال کی عمر میں نبی علیہ السلام کے ساتھ اٹیچ ہے، اس کی پوری پرورش نبی علیہ السلام کر رہے ہیں، جس کی ماں خدیجہ ہیں اس حوالے سے کہ پرورش کی ہے، اور اللہ نے دنیا میں ابو طالب کا بدلہ اتروا دیا، ابو طالب کی نے نبی علیہ السلام کی پرورش کی اور نبی علیہ السلام نے ابو طالب کے بیٹے کی پرورش کی، یہ اللہ نے بدلہ اتروایا۔ وہ شخص اسلام کو ایک چھوٹے سے شہر مکہ سے نکلتے ہوئے دیکھتا ہے، حتیٰ کہ رومن اور پرشین امپائر بھی گر جاتی ہیں، 3 براعظموں میں کوئی مسلمانوں کے مقابلے کا نہیں رہتا، اور پھر مسلمانوں پہ یہ افتاد آتی ہے کہ ان کی آپس کی خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے، تو وہ تو یہ غم کرے گا نا، کاش اس سے پہلے مجھے موت آتی، جس طرح سیدہ مریم کہتی تھی کاش یہ بچہ جننے سے پہلے میں مر گئی ہوتی۔ اس کا یہ قطعاً مقصد نہیں ہے کہ سیدہ مریم جو ہیں وہ جبرائیل کے اس وعدے پہ، اللہ کے اس وعدے پہ ایمان نہیں لاتی تھی، انسان کا یہ تقاضا ہے کہ انسان یہ ایسا کرتا ہے۔ حضرت زکریا نے کیا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کیا، اللہ سورہ مریم میں میرے بال سفید ہو گئے ہیں، میں سوکھ کے لکڑی ہو چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، پھر بھی مجھے اولاد دے دے۔ کیوں مانگ رہے تھے؟ ان کو پتا تھا اللہ تو دے سکتا ہے۔ پھر فرشتہ آیا محراب میں آ کے بشارت دے دی کہ آپ کا بچہ ہوگا، اس کا نام یحییٰ ہوگا، دنیا اور آخرت میں اللہ کا مقرب ہوگا، عورتوں سے بچنے والا ہوگا، یہ ہوگا۔ کام ختم ہو گیا۔ لیکن وہ فرشتے سے کیا کہتے ہیں؟ میرا بچہ کیسے ہوگا، میں تو بوڑھا ہوں، میری بیوی تو بانجھ ہے۔ اور سر یہ باتیں تو آپ پہلے بھی کر چکے تھے، ٹھیک ہے، لیکن انسان تو انسان ہے، انسان کچھ ظاہری اسباب بھی، یار یہ کیسے ہوگا، ایک اللہ کے لیے کوئی مسئلہ ہے۔ تو پھر فرشتے نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے زکریا ہم نے تو تجھے اس وقت پیدا کیا تھا جب تو کوئی شے نہیں تھا، تو اللہ تو کریشن ایکس نہیلو کرتا ہے، ایک بے قدر منی کے قطرے سے انسان بنا دیتا ہے، تو وہ اللہ ایک بوڑھے کو اولاد نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس طرح کے واقعات کو لے کے بعض اوقات جو ہے نا وہ لوگ نیگیٹو رزلٹ نکالتے ہیں، لیکن وہی آپ کراس ایگزامپلس قرآن سے دیں نا، پھر ان کو سمجھ آتی ہے ہاں یہ بات صحیح ہے۔ حدیث میں آ جائے مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ منکرین حدیث کا ایک وہ دروازہ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بیسیکلی منکرین حدیث نہیں ہوتے، وہ اپنے جو مخالف نظریات ہیں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو اس لیے وہ اس طرح کے نا جھوٹے ایکسکیوزز گھڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ علی بھائی اگلا سوال ہے کہ ہمارے ہاں عموماً جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام کیا جاتا ہے، کیا جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کی کوئی فضیلت صحیح حدیث میں آئی ہے؟ ہاں جی آئی ہے۔ سورۃ الکہف، یہ جو سورہ الکہف جو پارہ نمبر 15 سے شروع ہو کے 16 میں ختم ہوتی ہے، الکہف اصحاب الکہف والا واقعہ، جس میں ایک سورہ قاف ہے جو 26ویں پارے میں، تو اس کو پنجابی میں لوگ سورہ کاف اس کو بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں، یہ الکہف ہے، غار۔ سورۃ الکہف جو ہے جمعے کے بارے میں فضیلت صحیح سند کے ساتھ ہے، المستدرک الحاکم میں بھی اور موقوفاً سنن دارمی میں بھی ابو سعید خدری سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھ لے گا تو ایک جمعے سے لے کے اگلے جمعے تک اس کے لیے نور ہو جائے گا اللہ کی طرف سے۔ اور موقوفاً روایت جو دارمی کے اس میں ہے کہ اس کے اور خانہ کعبہ شریف کے درمیان ایک نور ہو جائے گا اگلے جمعے تک کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو ایک فضیلت دے گا۔ اور دارمی میں شب جمعہ کا ذکر ہے۔ یہ جو جمعے کے دن کے وظائف ہیں نا، اب وہ آپ یعنی غروب آفتاب جمعرات والے دن اس سے لے کے جمعے کی مغرب تک کر سکتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ جمعے کے دن کو ہی کرنا ہوتا، ٹھیک ہے۔ سورۃ الکہف بھی جمعے کے دن یہ فضیلت ہے۔ سورۃ الکہف کی فضیلت میں وہ مسلم شریف کی حدیث بھی ہے نا کہ وہ ایک صحابی رات کے وقت سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہے تھے تو ان کا گھوڑا بھی دک گیا، بادل اتنا قریب آیا آسمان کا کہ لگتا ہے کہ اب وہ گھوڑے پہ گرنے لگا تو گھوڑا بھی دک گیا، تو صبح نبی علیہ السلام کو آپ فرمایا وہ فرشتے تھے تمہاری تلاوت سننے کے لیے آئے تھے، وہ بادل یہ والا نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام جب تک دنیا میں موجود تھے اس وقت صحابہ کے ساتھ بھی ایسے واقعات ہوا کرتے تھے، کیونکہ صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے امت کے اوپر یعنی دعوت کا ذریعہ بنانا تھا، ان کا ایمان بہت ہائی لیول کا تھا۔ اسی تو دیکھیں تھوڑے سے لوگ جاتے تھے تو الٹ کے رکھ دیتے تھے ہر چیز، ان کو تو کچھ شک ہی نہیں ہوتا تھا۔ سر جن اصحاب نے نبی علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہوئے دیکھیں، ان کے ایمان کا لیول کو کر سکتا ہے؟ ان کو کبھی اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں وسوسہ بھی نہیں آئے گا۔ صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے کہ 1500 صحابہ نے پانی پیا،
صلح حدیبیہ کے موقع پہ جانوروں کو پلایا اور سٹور کر لیا. اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم 1,00,000 بھی ہوتے نا تو حضور کی جو انگلیوں سے پانی نکلا تھا وہ زیادہ تھا. صحیح بخاری میں حدیث ہے, عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ کئی بار کھانا کھاتے تھے تو ہم کھانے کے لقموں میں سے تسبیح کی آواز سنتے تھے. آپ امیجن کریں کہ آپ چاول کھا رہے ہیں اور چمچ منہ کے قریب آئی ہے تو چمچ میں سے آواز آئے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور زمانہ وہ ہو جب کوئی ٹیپ ریکارڈر بھی نہیں ہے, آج کی ٹیکنالوجی کی بات نہیں ہو رہی, تو ان اصحاب کا پھر لیول کس لیول پہ ہوگا. اس لیے تو آپ دیکھیں نا جب مسلمان جاتے تھے نا کسی سے ٹکرانے کے لیے تو وہ کہتے تھے کہ ہم وہ قوم لے کے آئے ہیں کہ جتنا تم شراب سے اور دنیا سے محبت کرتے ہو اس سے زیادہ ان کو اپنی موت سے محبت ہے. آپ امیجن کریں کہ لوگوں نے, ہم تو اپنی بیوی بچے چھوڑ کے دوسرے شہر میں نہیں جاتے. آپ امیجن کریں کہ جو لوگ جنگ قادسیہ میں پرشین امپائر کے خلاف لڑنے کے لیے گئے ہیں سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں, 8,500 مسلمان اس میں شہید ہوئے ہیں کئی ہاتھیوں کے نیچے آ کے. آج ان 8,500 کا ڈیٹا ہمارے پاس نہیں ہے, صرف ایک فگر پتا ہے. ان کی بیویاں بھی تھیں, ان کے بچے بھی تھے, ان کے ماں باپ بھی تھے. اور جب وہ پرشیا جا رہے تھے آخری ملاقات ہی کر کے گئے ہوں گے, کوئی انٹرنیٹ نہیں, کوئی فون نہیں, یہ بھی نہیں پتا کہ واپس آنے کے نہیں. اور اللہ کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ کیسی تھی. وہ کہتے تھے خیر ہے, ہم تو خیر یہ کہانی کے طور پہ ہی کہہ رہے ہوتے ہیں, ایمان اگر ہو تو ہم ایسی ہماری زندگی نہ گزرے. ان کو پتا ہوتا تھا کہ یار خیر ہے, ہم مریں گے, کچھ عرصے بعد ہمارے بیوی بچے بھی مر کے ہمارے پاس ہی آ جائیں گے تو اللہ کے حضور جنت میں ملیں گے. ہم صرف سبحان اللہ ہی کہتے ہیں, ہمارا یقین ایسا نہیں ہوتا. آپ دین کے لیے تھوڑا سا وقت زیادہ لگا دیں تو بیویاں ناراض ہو جاتی ہیں, کدھر رہ گئے تھے. اور وہی بندہ اگر یہ کہے کہ میں آج وہ 3-4 ذرا بھاری گاہک آگے تھے اس کی وجہ سے رکنا پڑ گیا, تو نہ بیوی ماشاءاللہ ملک شیک بھی بنا کے سامنے رکھے گی کہ میرا خامد بڑی محنت کر کے آیا ہے, سر چیک کر لیں. اور اگر دین سے ہو کے آ رہا ہے تو شاید آپ سے روٹی بھی چھین لے کہ جتنے بیٹھے سے نا جنہوں کو روٹی کھا کے آنی سی نا. یہ 2 معیار ہیں ہمارے دین اور دنیا کے اعتبار سے. اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ جناب غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. موت قبول ہے بس, اور کچھ بھی قبول نہیں ہے, اس لیے کہ موت کی نوبت ہی نہیں آنی, وہ تو دے کے جانے دینے والے. ٹھیک ہے نا جی, موت تو وقت پہ آنی ہے, کہاں اپنا ٹائم دینا ہے, ٹائم دینا اصل میں مسئلہ ہے. تو یہ یعنی ان لوگوں کی کمٹمنٹ تھی, اس وقت ایسے ایکسپیرینسز ہو جایا کرتے تھے. تو سورۃ الکاف جمعے والے دن پڑھیں, فضیلت ہے. جمعرات والے دن مغرب سے لے کے جمعے کی مغرب سے پہلے پہلے کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ جو بھی وظائف ہوتے ہیں نا اسلام میں, جب دن کی بات ہو رہی ہوتی ہے نا تو دن سے مراد وہ پورے 24 گھنٹے ہوتے ہیں. اسلام میں 24 گھنٹے سٹارٹ ہوتے ہیں ایک مغرب سے اگلی مغرب تک. اچھا آپ کو بتاؤں, آج بھی مدینہ شریف میں گھڑی لگائی ہوئی ہے انہوں نے روزہ شریف میں, وہ باب ابو بکر کی طرف, اس کی ٹائم روزانہ آگے ایک بندہ سیٹ کرتا ہے, وہ مغرب سے مغرب 24 گھنٹے چلتے ہیں. ٹھیک ہے, ظاہر روزانہ سیٹ ہی کرنی پڑے گی نا اس اعتبار سے. تو باقی گھڑیاں جو ہیں وہ ہمارے شمسی اعتبار سے چل رہی ہوتی ہیں. تو جتنے وظائف آتے ہیں نا کہ یہ فلاں کام جمعے والے دن کرنا ہے, تو جمعے کے دن سے مراد ہے اس ایون یہ غسل والا معاملہ بھی. اگر کوئی جمعے کے دن کو غسل نہیں کر سکتا تو جمعے اور جمعرات کی درمیانی رات کو غسل کر لیں. اصل میں یہ کہ ہفتے میں ایک دن, مسلم شریف یہ حدیث ہے کہ ہر مسلمان پہ, ہر مسلم پہ ہفتے میں ایک دن غسل کرنا واجب ہے جس میں وہ اپنے جسم کا میل دور کرے. وہ آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں لیکن سب سے بہتر ہے کہ آپ جمعے والے دن کریں. ویسے مسلمان تو آپ کو پتہ ہے پانی کی مچھلی ہے, مسلمان کا تو گزارا ہی نہیں ہوتا غسل کے بغیر. ٹھیک ہے. نہیں وہ تو آپ کلیئر ہو گیا نا. سعودیہ والوں کو تو, سعودیہ والے آپ خود یہاں ای میل کر کے دین سیکھ رہے ہوتے ہیں. صحیح بات, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. مدینہ یونیورسٹی سے اسٹوڈنٹس کے فون آتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ بات آپ نے کہا کہ ہمارے استاد کہتے ہیں کہاں لکھی ہے, تو وہ پھر پوچھتے ہیں کون دستا ہے تو. ٹھیک ہے نا. تو سعودیہ والے اگر عرب کے لوگوں میں اس اعتبار سے, بعد میں شروع کے لوگوں نے تو یقیناً دین انہوں نے اٹھایا, اگر کوئی تاڑ ہوتی نا تو آج یہاں پہ حدیث کی کتابیں کسی عربی کی پڑھی ہوتی. یہ اہل سنت کی 6 کی 6 کتابیں نان عربک کی ہیں. امام بخاری رشیا کے ہیں, امام مسلم ایران کے ہیں, امام ابو داؤد اور امام ترمذی افغانستان کے ہیں.
اندازہ کریں. اور سعودی عرب کا جب چینل چلتا ہے نا, آپ کو پتا ہے, آپ اگر چینل دیکھیں نا, اذان اور نماز میں جب وقفہ ہوتا ہے نا تو حدیثیں چل رہی ہوتی ہیں, حدیث بیان کر کے اینڈ پہ کہتا ہے رواہ البخاری, رواہ المسلم. کوئی عربی تو نہیں دونوں, تو سر جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. اللہ کے ساتھ کسی کی رشتہ داری نہیں, کوئی عربی ہو یا اجمی ہو, اللہ کے ساتھ اس کا رشتہ پکا ہے جو دین کے لیے کمٹمنٹ کرے, ورنہ تو اللہ تعالیٰ عربیوں پہ ہی ہاتھ رکھتا. ٹھیک ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ عربیوں کو اٹھائے یا اجمیوں کو, جو اللہ کے لیے کمٹمنٹ شو کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا.